بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہفتہ وار پروگرام پشت القرآن کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ذکر خیر اہل بیت نبوت، آل نبی، آل رسول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا ہم ذکر خیر کریں گے، اور اس میں ہم وہ آیات بینات پیش کریں گے جن آیات بینات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی شان بیان کی گئی ہے۔ سورۃ شورى کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورۃ شورى کی آیت نمبر 23۔ اے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے غلاموں کو فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر اجرت مطالبہ نہیں کرتا، جو میں نے تمہیں تبلیغ کی، کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، کفر کی دلدل سے نکالا، جہالت اور شرک کی ظلمات سے نکالا، ان ساری چیزوں کا، تبلیغ کا میں بدلہ نہیں مانگتا۔ ہاں، صرف ایک تمہیں حکم دیتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، کہ میرے جو قریبی ہیں ان سے مودت کرنا۔ محبت سے بھی بڑھ کر مودت ہوتی ہے۔ میرے اہل بیت سے، میرے خاندان سے، میرے قریبیوں سے محبت کرنی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، قال علی و فاطمۃ وولدہما۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون ہیں وہ لوگ جن کی محبت ہم پر فرض کی گئی ہے؟ آپ کے خاندان کے، آپ کے قرابت کے، آپ کے قریبی کون ہیں وہ لوگ جن کی محبت ہم پر فرض کی گئی ہے، لازم کی گئی ہے؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک علی ہیں، ایک فاطمہ ہیں، اور ایک حسن اور دوسرے حسین رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے، حضور کی آل سے، حضور کے اہل بیت سے محبت کرنا لازمی ہے، ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل فرمائی، سورۃ احزاب کی آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی پاکی کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا کو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی چادر کے اندر لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اے مولا، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرا خاندان ہے، ان سے رجس اور ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو پاک فرما دے۔ یہ آیت کریمہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے، حضور کے جو اہل بیت ہیں، وہ پاک ہیں۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جس وقت نجران کے عیسائیوں کے ساتھ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مباہلہ طے پایا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ اے محبوب پاک، آپ ان کو فرمائیں کہ تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو، تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جائیں، پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے، یعنی دعا کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف دعا کریں گے۔ تو جس کی دعا سے دوسرا ہلاک ہو گیا وہ سچا۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان وہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباہلہ کرنے کے لیے حکم فرمایا کہ تم جا کر مباہلہ کرو۔ جب یہ ہستیاں مباہلہ کرنے کے لیے گئیں تو عیسائیوں نے دیکھا اور وہ کہنے لگے کہ آج ہم ہلاک ہو جائیں گے اگر انہوں نے ہمارے خلاف دعا کی، تو وہ بھاگ گئے۔ اس آیت کریمہ سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی اور اہل بیت کی شان روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ پاک نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے غیب کی خبریں دینے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔
جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک فکیف نصلی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ درود کیسے بھیجنا ہے۔ جس طرح کہ السلام علیکہ ایھا النبی نماز میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن درود کیسے بھیجنا ہے یہ آپ ارشاد فرما دیجئے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس آیت کریمہ میں جہاں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا، وہاں پر یہ بھی بتایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میری آل پر بھی تم نے درود بھیجنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل وہ آل ہے کہ جن پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے کہ جس وقت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بچپن میں یہ دونوں بیمار ہو گئے تو منت مانی حضرت شیر خدا نے اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ ہمارے یہ شہزادے ٹھیک ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، جب یہ روزہ رکھتے تھے تو شام کو ایک سائل آ جاتا تھا، اس کو سارا کھانا دے دیتے تھے۔ 3 دن یہ واقعہ ہوتا رہا، 3 دن کھانا پیش کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا علی شیر خدا سے اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راضی ہو کر اور حسنین کریمین طیبین رضی اللہ تعالی عنہما سے راضی ہو کر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نظروں کو منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ سورۃ والضحیٰ کی آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، تفسیر در منصور کے اندر یہ ہے کہ من ردائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يدخل من اہل بیتہ النار، کہ حضور کی رضا یہ ہے کہ حضور کے خاندان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہ ہو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور کا سارا خاندان جنتی ہے، بلکہ جس کی یہ شفاعت کریں گے وہ بھی جنتی ہوگا۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے سورۃ رحمان کی، مرج البحرین یلتقیان۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 دریاؤں سے مراد حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور جو 2 موتی ہیں وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ زرقانی شریف میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ شورا کے اندر، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنَةً، اللہ فرماتا ہے کہ جو نیکی کرے ہم اس کی نیکی کو اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً سے مراد یہ ہے المودۃ لآل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیکی کرنے سے مراد اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے سوائے کے مور کا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس آیت کے متعلق حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نحن حبل اللہ الذی قال اللہ فیہ، فرمایا جس رسی کو اللہ نے مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے وہ رسی ہم ہیں۔ احیاء العلوم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورۃ مریم کی آیت نمبر 96، کہ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے گا۔ اس آیت کے متعلق حضرت محمد حرفیہ فرماتے ہیں لا یبکا مؤمن الا فی قلبہ ود علی و اہل بیتہ رضی اللہ تعالی عنہم، کہ کوئی مومن ایسا نہیں رہے گا جس کے دل میں علی اور اہل بیت نبوت کی محبت نہ ہو۔ تفسیر در منصور۔ یہ ہیں وہ علی اور یہ ہیں وہ اہل بیت نبوت اور یہ ہے آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنی دیر ہم زندہ رہیں اہل بیت نبوت کی محبت سے ہمارا دل شاد رہے، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔